السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے یا اس ایکٹ سے کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کمزور ہوئے ہیں، اور دوسرا اہم معاملہ کہ پی ٹی آئی کو کب عدلیہ کی جانب سے بیانیہ فراہم کیا گیا۔ یہ دو موضوعات جس کے اوپر آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے ذریعے اس جو لا تھا پارلیمنٹ کا، جو پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے بنایا گیا، جس کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ 8 ججز نے اس قانون کو ویلیڈیٹ کیا، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ یا کسی بھی چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ ہوئے ہیں۔ یہ اختیارات کم ہونے یا ڈیلیوٹ ہونے کی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ اس کی ریزننگ بالکل سادہ سی ہے۔ اگر ہم جوڈیشری کے 2-3 دہائیاں دیکھیں تو اس میں ہر دور میں آرٹیکل 184(3) سے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی متاثرہ رہی ہے۔ نہ صرف کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی متاثرہ رہی آرٹیکل 184(3) کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی آرٹیکل ہے جس کے تحت سپریم کورٹ نے مارشل لاء کو بھی ویلیڈیٹ قرار دیا۔ تو اس کی وجہ سے اب کم از کم اب فرد واحد کے ہاتھ میں یہ گیم نہیں رہی، اب کم از کم 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ 1999 میں جو ظفر علی شاہ پٹیشن سپریم کورٹ میں لے کے آئے تھے، وہ بھی آرٹیکل 184(3) کے تحت آئی تھی، اور اس میں سپریم کورٹ نے خیر سے وہ اختیار بھی دے دیا فوجی عامر کو جو اس نے مانگا ہی نہیں تھا، اور پھر آئین میں اپنی مرضی کی تبدیلی کی بھی پرمیشن دے دی۔ پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 کی حکومت میں یہ وہی آرٹیکل 184(3) ہے جس کا بے دریغ استعمال کیا گیا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تھے، اور اس کی وجہ سے ایگزیکٹو کے معاملات میں بے جا مداخلت ہوتی رہی، اور اس سے ملک کو نہ صرف معاشی طور کے اوپر شدید نقصان اٹھانا پڑا، بلکہ یہاں سے سرمایہ کار بھی بھاگے، اور اس کی وجہ آرٹیکل 184(3) تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے درخواستیں آتی تھیں، کوئی نامعلوم قسم کے درخواست گزار خدائی خدمتگار ٹائپ کے آتے تھے، اور وہ پٹیشنیں دائر کرتے تھے، اور پھر عدالت آگے خود اس کیس کو لے کے چلتی تھی اور کہتی تھی کہ ہمیں آپ جیسے خدائی خدمتگاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی متاثرہ رہی پورے 5 سال آرٹیکل 184(3) کے۔ پھر اس کے بعد ثاقب نثار کے دور میں مسلم لیگ نون متاثرہ رہی، پھر عمر عطا بندیال کے دور میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ متاثرہ رہی۔ تو کہیں نہ کہیں ہر دور میں آرٹیکل 184(3) کا بے جا استعمال، کیونکہ اپیل کا حق نہیں ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیاستدانوں کو نقصان ہوتا رہا۔ اور اب کی بار یہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ کم از کم یہ جو جس طرح سے بے دریغ استعمال اس کا کیا جاتا رہا ہے وہ اب نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو ریویو مسلم لیگ نون کا تھا اس معاملے پہ، گو کہ درست بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اقلیت میں چلے گئے، کیونکہ ادھر منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے چھٹیوں کو زیادہ ترجیح دی، اور یہ کہا جی کہ ہمارے لیے چھٹیاں بڑی اہم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ وہی منیب اختر صاحب ہیں جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی مخالفت کی تھی، اور ماسٹر آف دی روسٹر کا جو کنسیپٹ تھا کہ فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہی اس کے پاس یہ ساری پاور ہونی چاہیے، وہ اس اصول کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن اب بہرحال فل کورٹ کا فیصلہ اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اب ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میرے نزدیک اس معاملے کے اوپر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے اس سے آگے چل کے کم از کم جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ اور دوسری بات، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے جب ان کے اپنے ہی ساتھی ججز جو ہیں وہ ان سے الگ ہو گئے ہوں یا سائڈ پہ ہو گئے ہوں۔ جب ان کے خلاف صدارتی ریفرنس آیا، اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی، اور مقصد یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ
کو بطور جج عہدے سے ہٹایا جائے، تو اس وقت بھی یہی ججز تھے، ان میں سے کچھ ریٹائر ہو گئے اور کچھ ابھی بھی ہیں، جو آخری دم تک اس حق میں تھے کہ اس ریفرنس کی بنیاد کے اوپر انویسٹیگیشن کروائی جائے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے ایک طویل وقت تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پریکٹیکلی کوئی کیسز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، چیمبر ورک ان کو کرنا پڑا، تو اب دوبارہ وہی سی صورتحال ہے، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ بہرحال ان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ تو اب آتے ہیں دوسرے موضوع کے اوپر، اور پی ٹی آئی کو ہمیشہ جوڈیشری کی جانب سے بیانیہ ملا، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پاناما سے، جب ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت آتی ہے، اور اس وقت انور زید جمالی چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور آغاز میں آرٹیکل 184(3) کے تحت ہی یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی، اور پھر اس کے اوپر اعتراض لگائے گئے رجسٹرار آفس کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ بے بنیاد ہے اور قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل ہوتی ہے، اور پھر بینچ بنتا ہے، اور پھر جی آئی ٹیاں بنتی ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کو ایک بیانیہ ملتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور وہ بیانیہ ملنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس کا اکثریتی فیصلہ ہے، اس میں بھی یہ اگر ہم اس آرڈر کو غور سے پڑھیں تو اس میں ایک جگہ کے اوپر یہ لکھتا ہے کہ کچھ ایسے حالات تھے جس کے سبب جو ہے، اور وہ حالات جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے تھے، اور اگر ہم اس شارٹ آرڈر کو سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد اس کی جو ڈیٹیل ریزننگ آنی ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پی ٹی آئی کو ایک بیانیہ مزید دیا جائے گا، اور اسی خدشات کا اظہار پھر حکومتی وزراء کی جانب سے یہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ پٹیشن ٹیک اپ ہو جائے گی۔ حالانکہ میری ذاتی دانش میں براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ پٹیشن انٹرٹین نہیں کرنی چاہیے الیکشن کے معاملے کے اوپر، اور اس کے لیے آرٹیکل 225 کے تحت جو الیکشن ٹربیونلز ہیں، اس نے ایک کانسٹیٹیوشن نے پورا پروسیس دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی انتخابی تنازعہ ہو تو اس کو الیکشن ٹربیونل ہی دیکھ سکتا ہے، تو اسی معاملے کو ہی کنٹینیو کیا جانا چاہیے، اور اس طرح سے یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے بیانیہ فراہم کرے یا اس کو سیاسی طور کے اوپر کھیلنے کے لیے کوئی مٹیریل فراہم کرے۔ اور یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ہماری ہسٹری جو ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جس طرح سے سوشل میڈیا کا کردار رہا، ہمارے ٹی وی چینلز کا کردار رہا، اخبارات کا کردار رہا، خالی کرسیوں کو بڑے مجمع دکھائے جاتے رہے، جب عمران خان ڈی چوک میں انہوں نے دھرنا دیا، اور پھر اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ قانون اس لیے اچھا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی تھی تو اس میں اپیل کا حق نہیں ہوتا تھا، اور یہ ایک اچھا قانون ہے کہ اس میں کم از کم اپیل کا حق دیا گیا ہے، اور اس اپیل کے حق میں کیونکہ اصول ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اگر کسی فریق کے خلاف آتا ہے تو کم از کم اس کو ایک اپیل کا حق تو ہونا چاہیے، تو یہ وہی اپیل کا حق ہے جو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت دیا گیا۔ امرتا بندیال جو ہیں وہ اس کیس کو لے کر بیٹھے رہے، اسٹے پہ چلتا رہا پورا پروسیس، اور اس وقت کی جو پٹیشن اس قانون کے خلاف آئیں اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پراکسی پٹیشنز تھیں، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ اسٹے دیا جائے اور اس کیس کو کنکلوڈ نہ کیا جائے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آئے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے اس کیس کے اوپر فل کوڈ بنایا، اور پھر اس قانون کو جو ہے وہ درست قرار دیا۔ تو اب اس کے بعد کی صورتحال میں یہ بہت اچھا قانون ہے کہ کم از کم اب اپیل کا حق مل گیا ہے، اور آرٹیکل 184(3) کے استعمال میں جو کہ فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی یہ اختیار حاصل تھا، کم از کم وہ اختیار اب تقسیم ہوا ہے بٹوین 2 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ۔
تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.